لیجیے گا، اچھی طرح سے سنیے گا۔ سیدی الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کون سا درود پڑھنا سب سے افضل ہے نماز کے اندر؟ تو ہمیں پتہ ہے نماز کے باہر تو آپ نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ سب سے افضل وہی درود ہے جو سب سے افضل عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا، یعنی نماز کے باہر بھی وہی درود سب سے افضل ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے سب سے افضل عبادت میں مقرر کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ایک غلط ہمارے ہاں تاثر پایا جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ درود ابراہیمی کے کتنے صیغے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ صحیح جانتے نہیں ہیں۔ آج ہم وہ تمام جو ایسے الفاظ ہیں درود پاک کے بارے میں، میرا امتحان لیندے رہا کرو، وہ تمام صیغے جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کی اس وقت یہ روایت آپ کے سامنے ہے، 3369 نمبر ہے صحیح بخاری کا۔ اب یہ سارے درود ابراہیمی ہیں، یہ سارے اب ہمیں جو کہتے ہیں نا درود ابراہیمی کا، تو ان سے سوال کیا جائے درود ابراہیمی کی تعریف کیا ہے؟ ایسی دعا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہو، دونوں کی آل کے لیے بھی دعا مانگی گئی ہو۔ اب ایک مسئلہ ہے، آگے چل کے میں وہ ذکر کروں گا، اس سے بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری میں 3369 روایت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اب یہ درود آپ میں سے شاید کسی نے کبھی پڑھا ہو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی کا پہلی روایت ہے، درود ابراہیمی کی صحیح بخاری کی 3369 نمبر روایت۔ یہ بھی درود ابراہیمی ہے، یہ بھی درود۔ دوسری روایت اس حوالے سے کمال کا جملہ ہے، سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اچھی طرح سے پڑھا کرو، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، اچھا، کیونکہ درود کا معنی ہے حضور کی بارگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یہ ہے درود۔ درود کا مقصد ہے دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ، کوشش کرو کہ اچھے الفاظ میں اللہ کے حضور دعا کرو۔ تو عرض کیجیے ہمیں سکھا دیں کہ بھئی یہ تو پیش ہوگا نا، جب یہ پیش ہوگا تو اچھا پیش ہونا چاہیے، تو عرض کیجیے جی سکھائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہو۔ اب یہ بھی درود ابراہیمی ہے اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے، لیکن کیا کریں ہمارے ہاں وہ جو ایک معاملہ کھڑا ہو گیا، جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ وہ ضعیف کا معنی یہ لے لیا گیا عام عوام الناس میں کہ یہ روایت ہوتی نہیں ہے، حالانکہ اس کی جو شرعی استنادی حیثیت ہے اس سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ درود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک، اے اللہ رحمت نازل فرما، درود نازل کر، رحمت نازل کر، برکتیں نازل کر، علی سید المرسلین، رسولوں کے سردار پر، متقین کے امام پر، خاتم النبیین پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ وہ تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، امام الخیر، نیکی کے امام ہیں، قائد ہیں خیر کے، رحمت والے رسول ہیں۔ اے اللہ انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما، یغبطہ،
بہل اولون والآخرون، وہ مقام جو سارے اولین و آخرین کو گھیر لے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ بھی درود ابراہیمی ہے، یہ بھی درود ابراہیمی ہے۔ اس میں ایک جملہ ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب بیان کی عبداللہ ابن مسعود نے، تو کیا عرض کیا کہ رسولوں کے سردار، متقین کے امام، خاتم النبیین، خیر کے امام الخیر، قائد الخیر، رسول رحمہ۔ تو یہی وہ خراج تحسین ہے جو ذکر کرتے ہیں، اے اللہ تو مالک ہے، تو اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما۔ کیسا تیرا محبوب ہے؟ جو صاحب تاج ہے، جو صاحب معراج ہے، جو صاحب براق ہے، جو صاحب علم ہے۔ وہ بھی ایک خراج عقیدت کا ایک ذریعہ ہو گئے۔ تیسری اس حوالے سے جو روایت ہے سنن ابو داؤد میں 981 نمبر، اب یہ بھی درود پاک ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ کیسے ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، اور آپ کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی یتیم العلمی کی ایک صورت ہے جو میں اس روایت کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امی کا معنی کیا ہے ہمیں آج تک یہی نہیں سمجھایا جا سکا، اور ہم آج تک یہی نہیں سمجھ سکے۔ ہمارے علماء محدثین نے ذکر کیا امی کا معنی ہے وہ ہستی جس نے رب کے علاوہ کسی سے نہ پڑھا ہو، جس نے رب کے علاوہ، اٹھائیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کس حسین انداز میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ، یہاں محدثین کہتے ہیں یہاں انسان سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر سورہ رحمان اٹھائیے، اس میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آگے علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے بیان سکھایا۔ تو امی کا معنی ہے کہ کائنات میں جس نے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کیا ہو۔ ہمارے ہاں دامن تنگ ہے، ہم کہتے ہیں ان پڑھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس نے ساری کائنات کو دنیا جہان کے علوم سے نواز دیا، ہم اس کے لیے یہ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں معنی کیا ہے؟ امی کے دو معنی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ام القریٰ، مکہ معظمہ کا نام ہے، وادیوں کی ماں، تمام وادیوں کی بستیوں کی ماں۔ ام القریٰ کے رہنے والے کو امی کہا گیا، ام القریٰ کے رہنے والے کو۔ اور دوسرا جس نے مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا، یعنی مخلوق میں اس کا کوئی استاذ نہیں۔ کیوں؟ استاذ کا ادب کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ استاذ ہوتا ہے ذال کے ساتھ، دال کے ساتھ نہیں ہوتا، غلط العام ہے ہمارے یہاں۔ اسی لیے استاد جو ہے اس کی جمع ہے اساتید۔ استاد کی جمع کیا ہے؟ اساتید۔ ہم پڑھتے استاد ہیں، جمع استاذ کی اساتذہ، تو واحد اس کا لے لیا، جمع اس کی لے لی۔ استاد کی جمع ہے اساتید، اساتذہ جمع ہے استاذ کی، ذال آتا ہے آخر میں۔ تو نبی استاذ کا ادب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعظیم بجا لاتے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ محبوب میرے علاوہ کسی اور سے سیکھے۔ لیکن جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 981 نمبر۔ کتنا ہے؟ 900 نظر آ رہا ہے؟ 981۔
اور یہ جو روایت ہے یہ کیا ہے 981. اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے جو آگے جملہ لکھا وہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. دیکھیں نظر آ رہا ہے اس کا حاشیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ روایتی انداز میں لوگوں کے ہاں پڑھے ہوئے نہیں بلکہ تسی پڑھ سکتے ہیں جے پڑھ سکتے ہیں تاڑے جو کوئی پڑھ سکتا بلکہ جو لکھا ہوا پڑھ لیں. کیا ہے؟ جبریل امی کے حدیث آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں. مسند فضائل صحابہ میں امام محمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے وزیر ہوتے ہیں، زمین والوں میں بھی آسمان والوں میں بھی. میرے بھی 2 وزیر ہیں، میرے بھی 2 وزیر ہیں. 2 وزیر میرے آسمان میں ہیں اور 2 وزیر میرے. اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وزیر فرمائیں، وزیرایا من اہل السماء جبریل و میکائیل و وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر، کہ زمین آسمان میں میرے وزیر کون ہیں اور زمین میں میرے وزیر کون ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام. تو بتائیے جس کو آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم فرمائیں یہ میرا وزیر ہے تو موصوف فرمائیں کہ یہ حضور کے نبی ان کے شاگرد. تو جہاں یہ تعلیم دی جائے گی پھر وہاں تعلیم ایسی ہی ہوگی نا، یہ فرق ہوگا. ہمارے ہاں انہی چیزوں کو تو فرق ہم جانتے نہیں ہیں، کبھی سمجھ نہیں سکے کہ امی کا معنی کیا ہے. بہرحال 3 درود ہو گئے. چوتھا سنن ابو داؤد میں 982 نمبر، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ امہات المومنین. اب یہ وہ جو کہتے ہیں جی حضور کی ازواج پر درود نہیں ہے، حضور کی ازواج اس میں شامل نہیں ہے، آل میں حضور کی ازواج شامل نہیں. ان کے لیے کہ آل کو جب علیحدہ علیحدہ کر کے ذکر کیا گیا تو وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت. اگلی روایت جامع ترمذی کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. جامع ترمذی کی 3220 روایت. اس کے بعد اگلی روایت ہے صحیح بخاری کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو ہم پڑھتے ہیں. اگلا 7واں درود اس حوالے سے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. صرف اتنا ہی ہے. اگلی روایت بخاری کی، یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے. بخاری کی اگلی روایت، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم. تو یہ سارے درود ابراہیمی کے صیغے ہیں. یہ ساری روایات کس کے بارے میں ہیں؟ درود ابراہیمی کے بارے میں ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی صرف یہی ایک درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سے ہمیں درود کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. پھر اس کے بعد ہر ایک نے محبت کا اپنا اپنا انداز رکھا. یا اللہ درود رحمت نازل فرما. اور پھر یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نماز میں اس درود سے پہلے ایک جملہ ہے جو آپ نے علیحدہ پڑھا، وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آپ نے پہلے پڑھ لیا، درود آپ نے بعد میں پڑھا. تو ہمارے ائمہ محدثین نے پھر ایسا صیغہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو صلو اور سلمو، دو جملے ہیں، صلو بھی سلمو بھی، تو ہم اس کو ایک ملا کر دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن دیکھیے ہمارے ہاں معاملہ تعصب کا یہ ہے کہ کمال، وہ کہتے ہیں جی یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ او اللہ کے بندوں، جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے یہ دعا فرمائے، ہم نے حصول برکت کے لیے یہ تمام صیغے پڑھے۔ حصول، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم کیے ہیں درود کے حوالے سے۔ تو ہم ایک ہی روایت کو ہمارے ہاں سب مانتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک نشست میں وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں یاد تو نہیں ہو سکتے، ہماری عمر گزر چکی ہے، ایک چیز ہمیں پکا دی گئی ہے اور ہم نے اسی کے اوپر تکیہ کر لیا ہے۔ بہرحال برکت کے لیے ہی صحیح ہم نے وہ تمام الفاظ پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر کروڑہا رحمتیں، جو اس کی شان کے لائق ہیں، ان گنت رحمتیں۔ جس طرح ہم جملہ پڑھتے ہیں یا اللہ زمین بھر حمد تیرے لیے، آسمان بھر حمد تیرے لیے، جو تو چاہتا ہے، جو تیری مرضی ہے، وہ سارا کا سارا تیری حمد سے بھر جائے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اے اللہ ساری کائنات بھر درود تیرے محبوب کے لیے، زمین بھر درود تیرے محبوب کی بارگاہ میں، آسمان بھر درود تیرے محبوب کی بارگاہ میں۔ بلکہ کہنے والوں نے کتنا خوب کہا، اے باری تعالیٰ جتنے درود پڑھنے والے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر تیری محبوب کی بارگاہ میں سلام، جتنے نہیں پڑھنے والے ان سب کی تعداد کے برابر بھی تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام۔ کتنا سلام ہوا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہم سب کا سلام پیش کرے۔ اور وہ آخری جملہ کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں۔ میں آپ میں سے کئیوں کا نام جانتا ہوں گا، آپ میں سے کئیوں کے والد گرامی کا نام جانتا ہوں گا، آپ میں سے کئی میرا نام جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی میرے والد کا نام جانتے ہوں۔ عمومی طور پہ ہم ایک ہی شخص کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی اس کائنات میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے روضہ اطہر پر آپ کے پائے مبارک کی جانب ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا ہے، قبول فرمائیں۔ آپ کا نام بھی لیا گیا، آپ نے اتنے سارے صیغے پڑھے، آپ نے اتنے سارے درود پڑھے، وہاں اس فرشتے نے ہم سب کا ہمارے والد کے نام کے ساتھ نام لے کر عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں 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 جو فلاں 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 کے بیٹے ہیں سب آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا درود پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں انہیں، وہ تو جواب دیتے ہوئے ہمیں جانتے ہیں۔ وہاں سے تو پتہ ہے نا۔ اور اگر فرشتہ کھڑا سن رہا ہے، اگر فرشتہ کھڑا سن رہا، دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو وہاں سے جب آئے گا تو کتنا آئے گا، بس یہ سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔